اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم علیہ۔ تمام معززین، خواتین، حاضرین، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حج کا بہت مبارک دن آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ اتنا مبارک اور اتنا بڑا دن ہے یہ کہ رب تعالیٰ اس دن کسی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آج ہم نے بھی اس دن کا اہتمام کیا ہے اور آپ نے ماشاءاللہ اپنے گھروں پہ اہتمام کیا ہے، اور آپ سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منا رہے ہیں۔ اتنے بڑے حج کے دن کو اپنے گھروں میں استقبال کے ساتھ سجا رہے ہیں، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ پاک آج ہمیں یہاں سے خالی نہیں بھیجے گا۔ اور آج کا پروگرام بھی جو ہے وہ منفرد ہوگا، یعنی کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہم اس پروگرام کو لے کر چلیں گے کہ ہر کچھ تھوڑے وقفے کے بعد ہم دعائیہ کلام بھی پڑھیں گے، اور پھر ہم خصوصی اپنے ایک ایک مقصد کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ آج جتنا بینیفٹس اٹھایا جائے اس دن کا اتنا کم ہے۔ اللہ پاک اس دن کے صدقے ہماری مشکلیں، پریشانیاں، رنج و غم دور فرما دے۔ تو آئیے محبت سے مل کر ہم تلبیہ سے اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنے گھروں میں اللہم لبیک بآواز بلند پڑھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے مبارک حج میں ہم سب کو وہاں پر جمع فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تلبیہ کو ہمیں عرفات میں، مینا میں، میدانوں میں انشاءاللہ جمرات کرتے ہوئے، مینا سے مکے کی دوڑ لگاتے ہوئے انشاءاللہ پڑھنا نصیب فرمائے۔ تو آئیے محبت سے مل کر حمد رب کریم پڑھتے ہوئے اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آئیے محبت سے مل کر ہم درود پاک رضانہ پیش کرتے ہیں، اور دیکھیں کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو الحمدللہ آج عرفات کے میدان میں اس وقت موجود ہوں گے اور دعائیں کر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ میں خود 2018 میں حج میں ان دنوں میں وہاں پر موجود تھی، اور اتنی بارش، اور اس بارش کے اندر کھلے آسمان کے نیچے ہم دعا کر رہے تھے۔ واقعی ان 5 دنوں کا بڑا ہی لطف ہوتا ہے، بڑا کیف ہوتا ہے ان 5 دنوں کا، جب بندہ احرام باندھ کر نہ صرف لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کو بلند کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور اس کی ایک نیت ہوتی ہے کہ یا اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا، مولا تم مجھ سے راضی ہو جا۔ اور ان 5 دنوں کی لذت، حالانکہ یہ حج مشقت کا نام ہے، اور 5 دن حاجی سے مشقت کر رہا ہوتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی عرفات، پھر جمرات کے بعد پھر وہ مکہ جاتا ہے، پھر مینا آتا ہے، اس طرح سے۔ لیکن وہ آنا اور جانا جو ہے نا وہ آج بھی یاد آتا ہے کہ وہ دن کیسے تھے، وہ راتیں کیسی تھی، کوئی سڑک پہ سویا ہے، کوئی میلا احرام ہے، مٹی میں بھرا ہوا ہے، پانی بھی وہاں پر ہے، کیچڑ بھی ہو جاتا ہے، ذرا اتنے لوگ وضو کرتے ہیں، لیکن وہ لذت اور وہ جو آپ سمجھ لیں کہ ایک دل کے اندر سکون ہوتا ہے نا، کہ وہاں پر آپ مٹی میں بیٹھو تو بھی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس خوشبو کی لذتیں پھر اٹھانا
اور پھر وہاں پر جانا انشاءاللہ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ اب ایک دعا پڑھائیں گے آپ کو، جو آپ کو ہمارے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ یہ یوم عرفہ کی وہ دعائیں ہیں جو عرفات کے دن میں الحمدللہ وہاں حاجی پڑھتے ہیں اور یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم اس تلبیہ کے بعد اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھیں گے، تو آپ بھی اس دعا میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ الحمدللہ یقیناً آپ کو آتی ہوں گی وہ دعائیں، لیکن ہم 3 مرتبہ دہرا لیں گے تو ہم بھی انشاءاللہ اور آپ سب مل کر ہماری اس تعداد میں شامل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ثم سبحان اللہ۔ الحج کا مبارک دن ہے، اتنا مبارک دن ہے جسے حج کا دن کہا جاتا ہے، یعنی یوم عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اگر ہم وہاں پر نہیں پہنچے تو الحمدللہ ہم یہاں بیٹھ کر اسی طرح سے اہتمام کر رہے ہیں حج کا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں تیاریاں کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب اس میدان میں بیٹھ کر، وہاں خیموں میں بیٹھ کر دعائیں کریں گے۔ تو آج ہم اس نیت کے ساتھ اپنے گھروں میں محفل سجائے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم بھی اس میدان میں شامل ہوں گے، اور آج بھی ہم نے ایسی تیاری کی ہے کہ حاجی جب وہاں دعا کر رہے ہیں ہم یہاں پر اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے وہ رحمت، وہ کرم والا رب انشاءاللہ ہم میں سے کسی کو خالی نہیں بھیجے گا۔ حج فرض ہونے کی 7 شرائط ہیں، حج فرض ہونے کی 7 شرائط ہیں۔ عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، مسلمان ہونا، سواری ہونا، اور اتنے زیادہ راہ پر قدرت رکھنا، یعنی اتنی زیادہ راہ ہونا چاہیے کہ گھر، ضرورت اور گھر والوں کے لیے نفقے سے زائد ہمارے پاس مال ہو، راستے کا امن والا ہونا، عورت کے ساتھ اس کے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ 7 شرائط ہیں۔ اکثر میں نے محفل میں مجھ سے سوال کرتی ہیں، یعنی کہ ضرورت کا گھر بھی ہے، سواری بھی ہے، مال بھی ہے، زیور بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آواز آپ کو کلیئر ہے نا؟ کیونکہ اگر میں ادھر ادھر مائک کروں تو مشکل نہ ہو جائے، تو پلیز میسیجز کرتے رہیے گا۔ اکثر میں نے مجھے کہتی ہے کہ باجی سب کچھ ہمارے پاس ہے، میں نے وہ دوپٹہ ہلایا جس میں مجھے کروں آگے سے ہے تو بیچ میں کلیئر ہے؟ کلیئر ہے؟ سلو ہے، آواز کلیئر ہے؟ سلو ہے۔ آواز کلیئر ہے؟ پلیز میسیجز پہ بتا دیجیے گا۔ تو اکثر بہنیں جو ہے وہ مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ہم حج عمرے پر اس لیے نہیں جاتے کہ ابھی تو ہمارے بچوں کی شادیاں باقی ہیں، ابھی تو ہماری بہت ساری ذمہ داریاں باقی ہیں، اس وجہ سے اتنی عمر ہو گئی ہم حج اور عمرے پر نہیں جا سکے۔ تو یاد رکھیے گا، اولاد بھی رب کی عطا ہے، ہر ضرورت رب تعالیٰ پوری کرتا ہے، ہماری اوقات نہیں ہے، جو ہمارے مقدر میں تھا وہ ہمیں ملا ہے، اور جو مقدر میں نہیں ہے وہ ہم مانگتے رہیں گے سرکار کے صدقے سے تو بہترین کر کے عطا فرمائے گا۔ لیکن ان ذمہ داریوں کے لیے آپ اللہ کا گھر نہ دیکھیں۔ میں نے ہمیشہ بہنوں سے کہا ایک بار اللہ کے گھر جاؤ، وہاں جب کعبے میں پہلی نظر پڑتی ہے، ہم جو مانگتے ہیں وہ ہم کو ملے گا، تم آؤ گے دیکھنا تمہاری اولاد کے نصیب خود بخود کھل جائیں گے، اور اس کے نصیب کا اللہ تمہیں غیب سے عطا فرمائے گا کہ اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، ارے کچھ بھی نہیں دیکھا تو نے جو مدینہ نہیں دیکھا۔ تو کیا دیکھا ہم نے زندگی میں؟ اگر ہم نے
مدینہ نہیں دیکھا. تو یہ 7 شرائط ہیں جن پر حج جو ہے وہ فرض ہے. میقات 5 ہے. ذوالحلیفہ یعنی مدینے والوں کے لیے، ذات عرق عراقیوں کے لیے، حقیفہ شام والوں کے لیے، کرن اہل نجد کے لیے، یلملم اہل یمن کے لیے. یہ میقات 5 ہیں کہ جن میں ہمیں یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس وقت کس بات کا حکم دیا ہے. ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سفر اور حج کی جب ہم نے پرسوں بات کی تھی تو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا. ہر مسلمان پر حج فرض ہے، اور آج الحمدللہ ہر ایک کے پاس اتنا زیادہ سفر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حج کی تیاری کرے. اور اگر آج اس واقعے کے بعد یا ان باتوں کے بعد آپ نیت کر لیتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیے گا انشاءاللہ کہ اگلے سال انشاءاللہ آپ اس وقت عرفات کے میدان میں بیٹھے ہوں گے. تو اگر آپ نہیں بھی گئے ہیں تو نیت کر لیجئے کہ مولا کائنات اپنے حبیب کے صدقے انشاءاللہ آپ کو ضرور بلائے گا اور آپ انشاءاللہ عرفات کے میدان میں بیٹھے ہوں گے. الحمدللہ. جو شخص مکہ مکرمہ میں رہتا ہو تو اس کو میقات حج کے لیے حرم اور عمرے کے لیے حل ہے. میقات کے لیے حج کے لیے حرم اور عمرے کے لیے حل ہے. احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے. اس زمانے میں سفر ہوائی جہاز پر ہوتا ہے. اس زمانے میں یعنی سفر پہلے زمانے میں تو لوگ پانی کے جہاز پر جاتے تھے اور 40 دن اور 50 دن کے بعد پہنچتے تھے. ہمارے اپنے والد صاحب اور اگر آپ کے اپنے پیارے جو ہوں گے وہ بھی آپ کو ذکر کرتے ہوں گے کہ حج ایک سفینے کی صورت میں جاتا تھا اور وہاں کیسی تیاری ہوتی تھی کہ 40 دن تک وہاں پر حج کی شرائط، حج کا ذکر ہوتا تھا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے پڑھتے حاجی جو ہے وہ اپنا سفینہ لے کر پہنچتے تھے اور کھلے آسمان کے نیچے چاروں طرف پانی میں وہ جو دعائیں کرتے تھے نا رب تعالیٰ اپنے خزانوں سے ان کو خزانہ عطا فرماتا تھا. میرے اپنے والد نے بھی پہلا حج جو ہے وہ پانی کے جہاز پر کیا، اس لیے مجھے یاد ہے کہ یہ وہاں کی باتیں بتاتے تھے. کہتے تھے بڑا مزہ آتا ہے لیکن ہمارے لیے تو کتنی سہولت ہے. اس میں لوگوں کی طبیعتیں بھی خراب ہو جاتی تھی، ظاہر پانی اور دریا میں الٹیاں ہوتی تھی، لوگ بیمار ہو جاتے تھے. پھر بھی ایک عشق اور لگن تھی نا جو وہ 40 دن کی مسافت طے کرتے تھے. یہ پھر بھی آسانی تھی. حضور کے زمانے میں تو اونٹ پر سفر تھا، 2-3 مہینے پہلے نکلا کرتے تھے لیکن حج کے لیے روانہ ہوتے تھے. آج ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. آج کے زمانے میں سفر ہوائی جہاز پر ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے پہلے غسل کرے اور احرام باندھے. پہلے غسل کرے اور احرام باندھے. 2 چادریں بغیر سلی ہوئی لے لیں. غسل کے بعد خوشبو لگائیں. اگرچہ چادریں نہیں ہوں تو اچھی بات ہے، اگر نہ ہو تو دھلی ہوئی ہونا شرط ہے، یعنی صاف اور پاک چادریں لینی چاہیے. چادریں باندھ کر 2 رکعت نفل ادا کرنی ہے احرام کے لیے اور بعد نماز تلبیہ کہنا ہے. کون سا تلبیہ؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مل کر لبیک اللہم ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور جب آدمی عورت نیت کر لیتا ہے حج پر جانے کی، آپ مجھے بتائیں جس دن آپ کو آ کر کوئی خوشخبری دیتا ہے، اگر بیٹا کہے کہ امی میں آپ کو حج پہ بھیج رہا ہوں، اگر ہم خود تیاری کریں کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں تو آپ بتائیے وہ پہلا ہی دن ہوتا ہے. جانے کو بھی دن پڑے ہوتے ہیں لیکن کیسی خوشی کا دن ہوتا ہے، کیسی خوشی کا دن ہوتا ہے کہ دل اندر سے جھوم رہا ہوتا ہے. دل سے یہ بار بار آواز آ رہی ہوتی ہے
کہ میں مدینے جا رہا ہوں، اس سفر پر جا رہا ہوں جہاں پر فرشتے آ کے سجدہ کرتے ہیں، اس سفر پر جا رہا ہوں جہاں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتوں نے سجدے کیے، حضور بیٹھے، حضور تشریف فرما ہوئے، اصحابہ کرام کے ساتھ چلتے تھے، امام حسین کھیلتے تھے۔ میں اس مدینے کے حرم کو دیکھنے جا رہا ہوں جس کے لیے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ احرام باندھے اور یہ تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب یہ تلبیہ پڑھے، یعنی جب یہ تلبیہ پڑھا تو اب احرام کی تیاریاں شروع کر دی، احرام کی تیاریاں شروع کر دی۔ اب احرام کی چادر یہ کپڑا سر پر نہیں لے سکتے، اس احتیاط کو، احرام کی جو کچھ شرائط ہیں، اگر تلبیہ پڑھ لیا اور ہم نے نیت کر لی اس کے بعد وہ شرائط ہم پر واجب ہو جاتی ہے، اور وہ شرائط یہ ہے کہ اب احرام کی چادر یہ کپڑا سر پر نہیں لے سکتے، کپڑا منہ پر نہیں لے سکتے، بالوں کو نہیں توڑ سکتے، جو نہیں مار سکتے، خوشبو بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ احرام کی حالت میں غسل کرنا، سائے میں بیٹھنا اور جسم سے نوٹ وغیرہ کی تھیلی وغیرہ باندھنا تو جائز ہے، لیکن بال توڑنا، جوئیں مارنا، منہ پر کپڑا لینا، سر پر کپڑا لینا، یہ سب پابندیاں ہم پر عائد ہے۔ ہم احرام کی نیت کے بعد یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہاں سائے میں بیٹھ سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، اور کوئی پیسوں کی تھیلی وغیرہ ہے حفاظت کے طور پر ہم اپنے ساتھ اس کو باندھ سکتے ہیں۔ یہ احرام کی شرائط ہیں، اور جو یہ کام کرتے ہیں کہ پیسے وغیرہ رکھنے کے لیے احرام کی حالت میں اس طرح کا کام کرتے ہیں تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب حج کا مختصر طریقہ، چونکہ آج حاجی جو ہے وہ عرفات کے میدان میں ہے اور قدم رکھتے ہی رب تعالیٰ نے ان کو حاجی کا لقب عطا کر دیا، انہیں حاجی بنا دیا۔ الحمدللہ وہ منظر کیسا ہوگا جب چاروں طرف یہ تلبیہ گونج رہا ہوگا، ہر کوئی بیٹھ کر، کوئی کھڑے ہو کر، کوئی سجدے میں، کوئی رو رو کر، کوئی گڑ گڑا کر صرف اور صرف دعا کر رہا ہوگا کہ مولا تو نے یہاں تک بلا لیا ہے، اب مجھے یہاں سے بامراد بھیج دے۔ ہر ایک کے دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے، اور آپ یقین کیجئے وہ ایسا منظر ہوتا ہے، ایسا منظر ہوتا ہے وہ کہ جب ہم عرفات کے میدان میں پہنچے، جب ہم خیمے میں پہنچے، ہمیں کہا کہ آپ کچھ دیر آرام کر لیں، جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا دعائیں شروع ہو جائیں گی۔ آرام کرنے کا کس کا دل چاہے گا؟ تھکن تو شدید ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر بندہ لیٹا بھی ہے تو بھی دل میں ہوتا ہے خیمے کو دیکھ کر، یار میں کہاں آ کر بیٹھ گیا، اللہ نے مجھے کہاں پہنچا دیا۔ وہاں کی مٹی اور فضا میں ایسی خوشبو ہے، ایسا سکون ہے، ایسا قرار ہے کہ وہاں بیٹھ کر بندہ اس کیفیت میں گم ہو جاتا ہے۔ جو جہاں بھی بیٹھا ہے نا وہ بس دعائیں کر رہا ہے، اور ہر ایک کہتا ہے اور مسکرا مسکرا کر کہتا ہے، یار مبارک ہو اللہ نے آپ کو یہاں بلا لیا، یار مبارک ہو اللہ نے آپ کو حج کا شرف عطا کر دیا۔ وہ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو ایسا خوش نصیب سمجھتا ہے، ایسا خوش نصیب سمجھتا ہے کہ یہ شرف کے آدمی اللہ کے گھر جائے گا، یہ شرف کے پاک دامانی کا رتبہ پائے گا، یہ شرف کے ہر خطا رب درگزر فرمائے گا، اس شرف پر جان بھی قربان کر دے تو ہے کم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ تو دل سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں مولا، بس تو ہمیں چن لے، تو نے یہاں پر بلا لیا مولا، اپنے حبیب کے صدقے گناہوں کو بھی معاف فرما لے۔ حج کا مختصر طریقہ کہ میقات سے پہلے احرام باندھ کر تلبیہ کہیں، پھر مکہ پہنچ کر پہلے طواف خانہ کعبہ کریں، پھر صفا مروہ
کی صحیح کرے، اور اگر متعمد ہو تو احرام کھول دے، اور اگر قادر نہ ہو تو پھر احرام نہ کھولے۔ حج قران لوگ کرتے ہیں۔ حج قران یہ ہوتا ہے کہ اگر حج کو 8 دن رہ گئے ہیں، جو 8 دن باقی ہیں، اور آپ 8 دن پہلے ہی مکہ پہنچے ہیں اور آپ نے صفا مروہ اور سعی کیا، تو آپ احرام نہیں کھولے، اسی حالت میں آپ 8 دن گزاریں اور پھر آپ اسی حالت میں مینا پہنچے، تو یہ حج قران ہوتا ہے، جسے حج یعنی کہ جسے قادم بھی کہتے ہیں۔ اور اگر اس حالت میں ہم حج کریں تو سوچئے کتنا اجر اور کتنا ثواب ہوگا۔ اس احرام کی حالت میں بندہ 8 دن 9 دن گزارتا ہے، پھر 5 دن احرام کی حالت میں مینا عرفات کے یہ جو دن ہیں وہ 3 دن 4 دن گزارتا ہے، تو وہ کتنا بڑا شرف حاصل کرتا ہے۔ تو اگر متمم ہو تو احرام کھول دے، اور اگر قادر ہے تو کھولے نہ۔ پھر یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر مکے میں فجر پڑھ کر مینا میں آئے اور 1 دن رات یہاں ٹھہرے، پھر اگلے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو فجر مینا میں پڑھے، مینا میں پڑھ کر میدان عرفات میں آ جائے اور ظہر و عصر ایک وقت میں باجماعت پڑھے اور جبل رحمت پہ کھڑا ہو کر دعا مانگے، جبل رحمت پر کھڑے ہو کر دعا مانگے، اور پھر جب سورج ڈھل جائے تو مزدلفہ جائے اور وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء ملا کر پڑھے۔ تو واقعی یہ وقت ہو جاتا ہے، کیونکہ عرفات کے میدان میں نے حضور کے سفر کا جب آپ کو مختصر بیان کیا تھا پرسوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سفر کا، تو سرکار نے اتنی طویل دعا فرمائی تھی، اتنی طویل دعا فرمائی تھی، اتنی طویل دعا فرمائی تھی کہ سورج جو ہے وہ ڈھل چکا تھا۔ تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ظہر سے لے کر مغرب تک لوگ دعا میں مصروف ہوتے ہیں، اور وہاں پر الحمدللہ عرفات کے میدان میں ظہر و عصر ایک وقت میں ملا کر پڑھی جاتی ہے، اور مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ اب بتائیں یہ لذتیں کیسی ہیں؟ ویسے آپ دنوں میں ہم جائیں، ہم اگر زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں، عمرے کر جائے، ہم زیارت بھی کرتے ہیں، مسجد نمرہ پر جاتے ہیں، جمرات یا کہیں بھی ہم زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، مگر ہم یہ عمل نہیں کر سکتے کہ لیٹ ہو گئے ہیں پھر بھی ہم بس روک کر، اپنی گاڑی روک کر ظہر پہ ظہر ادا کرتے ہیں، عصر پہ عصر ادا کرتے ہیں۔ یہ حج ہی کے دن کی لذت ہے، یہ عرفات ہی کے دن کا انعام ہے، جب حاجی عرفات میں ظہر اور عصر ملا کر پڑھتا ہے اور مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ادا کرتا ہے۔ یہ حج ہی کی لذت ہے، اور حج ہی کے دن یہ کیا جاتا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور پھر مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء ملا کر پڑھے۔ پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک۔ پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تلبیہ وہاں پر مستقل اپنی زبان پر جاری رہتا ہے، جیسے ہم وقفے سے پڑھ رہے ہیں۔ صبح اندھیرے میں نماز فجر پڑھ کر مینا آئے اور جمرہ عقبہ کی رمی کرے، پھر قربانی کرے اور حلق کروائے، اور پھر اسی دن یعنی یوم عید کے دن، یوم عید کو مکہ آ کر کعبۃ اللہ کا طواف کرے، اور پھر مینا آئے اور 3 دن تک تینوں جمرات کی رمی کرے۔ آج جو یوم عرفہ میں ہے الحمدللہ جو اس ارکان کو ادا کریں گے، مزدلفہ میں رات گزاریں گے، وہ کل عید کے دن خانہ کعبہ میں جا کر طواف کریں گے، ان کی عید ہوگی، قربانی کریں گے۔ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ قربان کیے، اور 63 اونٹ میں ہر اونٹ خود قربانی کے لیے میرے حضور کے پاس آتا تھا۔ اور الحمدللہ لاکھوں جانور، کروڑوں جانور آج مکے کی سرزمین پر قربان کیے جاتے ہیں، اور جس کا جانور ذبح ہو جاتا ہے وہ احرام اتار کر فوراً کعبے کی طرف جاتا ہے اور طواف کرتا ہے۔ اور اس طواف کا جو منظر ہوتا ہے نا، کیونکہ آپ کے دل میں ایک سکون ہوتا ہے کہ میں نے عرفات بھی دیکھا، میں نے مزدلفہ بھی دیکھا، میں نے قربانی بھی کی، اس سرزمین پر قربانی کی، کسی سرزمین کے ذرے میں بھی شفا ہے، اس سرزمین پر میں نے قربانی کی۔ اور قربانی کے بعد پھر میرا مطالعہ کہ کعبے میں
یعنی اس گھر میں داخل ہوا ہو اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو کہ مولا کریم تو جو مجھے اس ارکان، اس فیض اور اس عمل سے مالا مال فرمایا کہ جو عمل ہمارے رسول اللہ نے کیا. اور کتنا سیر ہو کے زمزم پیتے ہیں، ساری تھکان دور ہو جاتی ہے. یقین کیجئے جب چلنا مشکل ہو جاتا ہے تو دل میں فوراً آواز آتی ہے زمزم پیو، اور زمزم پی کر بندہ سیر ہو جاتا ہے. حجر اسود پر نظر پڑتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، یاد آ جاتی ہے وہ باتیں کہ حضور نے اپنے ہاتھوں سے لگایا، سرکار نے اپنے ہونٹ مبارک سے، لبی مبارک سے اس کو چوما. ایک پنجابی شاعر نے حجر اسود کی زندگی میں اتنا پیارا کلام لکھا ہے، آپ سمجھ لیجیے کہ ایک اتنا پیارا حجر اسود کی زندگی پر اتنا پیارا مضمون لکھا. اور پنجابی شاعر ہیں اور لکھتے ہیں کہ حجر اسود سے کنے سوال کیتا، تیرا رنگ بھی اتنا کالا ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تجھے دنیا چومن والا ہے. چومتے ہیں نا ہم، دل چاہتا ہے کہ بس حجر اسود کا ایک بار بوسہ مل جائے. حجر اسود نے مڑ جواب دیتا، میری شان سب نو آلہ ہے. حجر اسود نے مڑ جواب دیتا، میری شان سب نو آلہ ہے. مجھے دنیا اس لیے چمتی ہے کہ مجھے چم گیا کملی والا ہے. مجھے چم گیا کملی والا ہے. حجر اسود نے کہا کہ میں افضل نہیں ہوں، مجھے افضل حضور نے بنا دیا، چوم کر بنا دیا. تو یہ حجر اسود کو دیکھنا، آب زمزم پینا، طواف کرنا، اس کی لذتیں جو ہے نا، یہ ہم جب کعبے پر پہنچتے ہیں نا الحمدللہ عرفات اور مزدلفہ کے بعد تو بڑی لذتیں محسوس ہوتی ہیں. صبح اندھیرے میں نماز فجر پڑھ کر طواف بھی کر لیا، اس کے بعد پھر صبح اندھیرے میں یعنی فجر ہونے سے پہلے، صبح ہونے سے پہلے صبح اندھیرے میں فجر پڑھ کر مینا آئے اور جمرہ عقبہ کی رمی کرے، پھر قربانی کرے، حلق کروائے، اور اس دن یعنی یوم عید کو مکہ آ کر کعبۃ اللہ کا طواف کرے، پھر مینا واپس آئے اور 3 دن تک تینوں جمرات کی رمی کرے. عید کے دن جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد جب قربانی کر دی جائے اور حلق کروا لیا جائے اور احرام کی پابندیاں ختم ہو جائے، مگر عورت اب بھی حلال نہیں ہوتی. میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ احرام اتارنے کے بعد بھی حلال نہیں ہوتا. البتہ جب طواف زیارت کر لیا جائے تو عورت مرد پر حلال ہے. عورت سے جمع کی اجازت جائز ہے، لیکن احرام اتارنے کے بعد نہیں، طواف زیارت کے بعد. اس بات کا بھی خیال رکھیے، یہ بہنوں کو بھی سمجھنے کی بات ہے کہ یہ بہنیں بھی باتوں کو یاد رکھیں گی. جو رب تعالیٰ جب انہیں وہاں پر بلائے گا، جب رب تعالیٰ انہیں وہاں پر بلائے گا انشاءاللہ، تو وہاں جا کر اللہ کا حکم وہ ان باتوں کو ذہن نشین کریں گی، اور ان باتوں کو جو ہے وہ وہاں پر جا کر جب یہ سمجھ چکی ہوں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ کس شرائط پر مجھے کب اور کس وقت عمل کرنا ہے. تو احرام اتارنے کے بعد الحمدللہ آپ اپنی عورت سے جمع کر سکتے ہیں. اور یہ میاں بیوی کا رشتہ بھی رب تعالیٰ نے ایسا محترم بنایا ہے جو نکاح کے بعد جائز ہوتا ہے. نکاح میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کے وقت پر نکاح کی توفیق دے اور ہمارے بچوں کے نصیب بلند فرمائے. عورت سے جمع جائز ہو گیا. طواف زیارت 10, 11, 12 ذی الحجہ میں سے کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ 3 دن گزر جائیں اور اس کے بعد کیا تو اب بھی فرضی تو ادا ہو جائے گا، لیکن اتنی تاخیر درست نہیں ہے، اتنی تاخیر درست نہیں ہے. طواف زیارت ذی الحجہ میں سے الحمدللہ 10, 11 اور 12 کی ذی الحجہ کی تاریخوں میں کر لیا جائے. اگر 3 دن گزرنے کے بعد کریں گے تو فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اتنی تاخیر اچھی نہیں ہے. 10, 11 اور 12 کی رمی کر کے اکثر لوگ واپس آ جاتے ہیں مکے میں. ہمارے قافلے والے بھی کافی لوگ واپس آ گئے تھے، لیکن ہم نے چونکہ ہے 13 کی رمی بھی کی تھی، کیونکہ سرکار 13 کی رمی کے بعد مدینہ منورہ مکے آئے اور پھر مدینہ روانہ ہوئے تھے. تو ہم 13 کی رمی کے بعد مینا سے نکلے تھے اور ہم نے اس سنت کو ادا کیا.
تو 10 11 اور 12 کے بعد اکثر لوگ عموماً واپس آ جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی 13 بھی مینا میں رکے اور پھر 13 کی رمی کر کے نکلے تو وہ پھر بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ عمل کیا تھا، اور 13 کے بعد ہم رمی کے بعد الحمدللہ ہم مکہ داخل ہوئے تھے۔ 10 11 اور 12 کے بعد اگر آپ رمی کر طواف زیارت کرتے ہیں، 10 11 اور 12 کے بعد اگر ان 3 دن گزرنے کے بعد آپ ادا کرتے ہیں تو فرضی ادا ہو جاتا ہے، مگر تاخیر مکروہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تاخیر پر یہ دم لازم ہو جاتا ہے، دم لازم ہو جاتا ہے۔ عورت کے حج کا طریقہ وہی ہے جو مرد کا طریقہ ہے، البتہ عورت سر نہیں کھولے گی، ہاں چہرہ کھلا رکھنا چاہیے۔ اسی طرح تلبیہ کہتے ہوئے آواز عورت کی بلند نہیں ہونی چاہیے، طواف میں رمل نہیں کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے نہیں دوڑے گی، اور نہ حلق کروائے گی لیکن بال تراشوائے گی۔ جو ہم 1 انگل بال کاٹتے ہیں نا عمرے کے بعد طواف کے سعی کے بعد، اسی طرح حج کے بعد طواف زیارت کے بعد عورت بال تراشے گی، لیکن عورت جو ہے وہ حلق نہیں کروا سکتی، آواز بلند کر کے تلبیہ نہیں پڑھ سکتی، رمل نہیں کر سکتی، اور صفا مروہ میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایرانی وغیرہ بھاگ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے، ہم پر یہ واجب نہیں ہے۔ عورت قدم چھوٹے چھوٹے لے کر سنبھل کر ٹھہر کر چلے۔ حج کی 3 اقسام ہیں، قران، تمتع، افراد۔ احناف کے نزدیک قران تمتع اور افراد سے افضل ہے، جبکہ تمتع افراد سے افضل ہے۔ دوبارہ کہہ دیتی ہوں، سماعت فرمائیے غور سے۔ حج کی 3 اقسام ہیں، قران، تمتع، افراد۔ احناف کے نزدیک قران تمتع اور افراد سے افضل ہے، اور جبکہ تمتع افراد سے افضل ہے۔ قران وہ جس کا احرام باندھتے وقت حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے اسے قران نہیں، میں معذرت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے، دوبارہ کہوں گی قران۔ حج کی 3 اقسام ہیں، قران، تمتع اور افراد۔ دوبارہ سن لیجئے، مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے یہاں پر۔ حج کی 3 اقسام ہیں، قران، تمتع، افراد۔ احناف کے نزدیک قران تمتع اور افراد سے افضل ہے، جبکہ تمتع افراد سے افضل ہے، اور قران وہ جس کا احرام باندھتے وقت حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے اسے قران کہتے ہیں، اور اسے حاجی ایسے حج کو حاجی قران کہا جاتا ہے، جس کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا نا کہ 8 دن تک جو احرام نہ اتارے اسے حج قران کہتے ہیں، اس قران کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر۔ اب قران کو وہ جس نے عمرے اور حج کی ساتھ نیت کی اسے قران کہتے ہیں۔ تمتع احرام باندھتے وقت پہلے صرف عمرے کی نیت کرنا اور مکے میں دوبارہ حج کے ارادے سے احرام باندھنے کو تمتع کہتے ہیں، اور حاجی اسے تمتع کہتے ہیں، اور اسے حاجی تمتع کہا جاتا ہے۔ اہل مکہ کے لیے قران اور تمتع نہیں، انہیں صرف افراد کرنا ہوگا۔ سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ الحمدللہ حج قران، تمتع، اور پھر وہ جو اہل مکہ میں رہتے ہیں وہ نہ قران کر سکتے ہیں نہ تمتع، وہ افراد کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے افراد حج ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم زیر زبر پیش کی اغلاط کو معاف فرما دے۔ کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ لفظ اسماء واجی کے ہیں، انداز میرا ہے، جس طرح وہ سمجھا سکتی ہے میں نہیں سمجھا سکتی، کیونکہ الحمدللہ ایک عالمہ کا درجہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارے نزدیک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کا یہ لکھنا قبول فرمائے، ہمارا کہنا قبول فرمائے، ہمارا سننا قبول فرمائے، اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آج جو ہم نے حج سے سیکھا 3 دن تک، آج ہم نے مناسک اور فضائل حج سیکھے، کل ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر بیان کیا تھا، ان کی قربانی پر بیان کیا تھا، پہلا جو ہمارا پروگرام تھا الحمدللہ اس میں ہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا ذکر کیا تھا۔ ان 3 دن میں ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حج بھی کرائے، حج قران بھی کرائے، وہاں رہ کر وہاں کا مقیم بننا بھی نصیب فرمائے، وہاں جا کر وہاں کی فضاؤں میں نعتیں پڑھنا نصیب فرمائے۔ ارے حج تو فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کرم فرمائے گا تو ہر حج میں ہم شامل ہو جائیں گے، ہر رمضان میں شامل ہو جائیں گے، ہر عمرہ ہمارا مقدر بن جائے گا۔ وہاں جانے کے لیے میں نے کہا نا، اس
رحمت للعالمین کے اشارے کی بات ہے.